اور جناب صحت ٹھیک جناب آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے جی. تھینک یو سر. اچھا جناب، ایک تو یہ دیکھیے واہ جی واہ. کیا کیا لکھا ہے نگین میں؟ کیا لکھا ہے؟ یا حسین ذوالفقار علی ذوالفقار. لکھا ہے. ذوالفقار ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑی بات. اللہ کا مبارک ہو بڑا احسان ہے انشاءاللہ. جناب، اللہ نے. مبارک ہو جی. جی جی، بہت بہت شکر ہے، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا. ہم نے کافی کافی لمبا سفر رہا ہمارا، لیکن دیر ماشاء آئے اللہ درست ہے، اللہ نے شیعہ میں سے کر دیا الحمدللہ. جناب ماشاء اللہ. میرے نا ایک دو سوال تھے. جی جیسے سر. ایک تو ایک آپ کا نا میں نے بیان سنا تھا کہ جیسے امام مہدی علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو امام علی علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے، ایسا ہے کچھ؟ دیکھیں، یہ شیعہ مذہب میں رجعت ہے. رجعت بولتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نیک افراد تھے، جو اچھے لوگ تھے، جی اور جو بہت ہی برے تھے، جو بہت اچھے مخلص تھے اور جو بہت برے تھے، یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر آئیں گے. جیسے قرآن مجید میں حضرت عزیر دنیا میں آئے. قرآن مجید میں ہے کہ ایک امت ہے، وہ طاعون سے نکلنے کے لیے گئے تھے، پھر وہ مر گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر میں جو لوگ بہت اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، لیکن وہ دنیا میں انہوں نے جو ان کی دل میں بہت خواہش تھی کہ دین کی عظمت کو دیکھیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور شان کو دیکھیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. اور جن کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا. اور اسی طرح جو لوگ بہت برے تھے، جنہوں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے، شیعوں پہ بہت ظلم کیا، اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا، ان کو دوبارہ دنیا میں لائیں گے تاکہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دیا جا سکے. لیکن جو لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں، جو لوگ زیادہ برے نہیں ہیں، تو ان کو نہیں لایا جائے گا. تو یہ کچھ لوگوں کے لیے. تو یہ امام عصر علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں، یہ بہت ساری احادیث میں ہے کہ اس، اور قرآن کی آیت میں، یہ بہت لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا. تو اس میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، دابۃ تکلمہم، یہ قرآن مجید کی آیت ہے بہرحال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام آئیں گے، امام حسین علیہ السلام آئیں گے. اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مخلص شیعہ تھے، جو بہت ہی باتقوا تھے، نیک تھے، اور جن پہ ظلم ہوا، اور وہ چاہتے تھے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت کریں، لیکن ان کو موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے نا. وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں، جان قربان کریں، یا امام علی علیہ السلام کی پہ قربان جائیں، دین کی خدمت کریں، جہاد کریں، ان کی حکومت کو دیکھ لیں، لیکن ان کو نہیں مل سکا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ ان کرے، کا دنیا میں لائے. بھائی اس کا، ہاں بھائی اس کا کوئی ایک ریفرنس میں ایکچولی میرے فرینڈ ہے ہمارا، وہ بھی الحمدللہ آ رہا ہے اس طرف، تو اس کو نا کوئی ریفرنس دینا ہے جس کا شیعہ کتب میں سے ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو شیعہ کتب میں جو ہے رجعت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیعہ کتب میں اس کے جو کتاب ہے وہ ہے مختصر البصائر میں، اس کی بہت تفصیل ہے. سب سے زیادہ کتاب ہے مختصر البصائر ہے، یہ عربی زبان میں ہے. البتہ دوسری کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، قرآن کی آیات میں، تفسیر میں، کتاب تفسیر برہان میں، لیکن اس میں زیادہ ہے. یہ ہے کتاب ہے مختصر البصائر الدرجات للشیخ سعد بن عبداللہ الاشعری القمی. اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت زیادہ احادیث ہیں. دوسرے کتب میں بھی ہے، کافی وغیرہ میں بھی ہے، لیکن اس کتاب میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں کیونکہ بعض لوگ اس پہ شک کریں گے، اب آپ نے بات چھیڑا ہے، اور دیکھیں میں اس کو قرآن مجید سے میں ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جی تاکہ قرآن سے بھی ثابت ہو جائے. اور بہت سارے یہ اس طرح ہیں قرآن کی آیات، روایات تو بہت زیادہ ہیں. ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں، یہ قرآن مجید ہے، سورہ بقرہ ہے. یہاں پر آیت نمبر 243، آیت نمبر یہ 241، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی، ٹھیک ہے نا. ایک شہر میں، یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک شہر میں طاعون آیا تھا ایک علاقے میں، تو وہ لوگ اپنے طاعون کے وبا کی یعنی موت کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے، سب نکل گئے کہ یہاں پہ ہم مر جائیں گے. تو وہ نکل گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے. فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ، سب مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں مرنے کے بعد. ان اللہ لذو فضل علی الناس، تو یہ ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں، اور یہ نبی بھی نہیں تھے، کس طرح نبی تھے، کوئی ولی تھے، اس طرح بھی نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے، اس میں اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اچھا، اور روایات میں کہ جو دوسرے مخالفین نے بھی روایت کی ہے، جو پرانے امتوں میں ہوگا وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا، ٹھیک ہے نا. میں آپ کی خدمت میں ایک اور آیت دکھاؤں قرآن مجید میں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ کون سا ہے؟ سورہ ابراہیم ہے. نہیں، سورہ ابراہیم نہیں ہے، اچھا معاف کیجیے گا، سورہ ابراہیم نہیں چاہیے مجھے.
سورہ بقرہ چاہیے. یہ سورہ بقرہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں 259 والی جو روایت آیت ہے 259 او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یہ جناب ہے عزیر کا واقعہ ہے. عزیر نبی نہیں تھے, صالحین میں سے تھے. تو ان کو اللہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث. اللہ نے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا, 100 سال تک وہ مرا رہا, پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. ٹھیک ہے نا. یہ پرانی امتوں میں. اب قرآن مجید میں جو اس امت میں رجعت ہوگی اس کے متعلق واضح آیت ہے قرآن مجید میں, سورہ مبارکہ نمل میں آیہ نمبر 83. یہ سورہ نمل ہے, آیہ نمبر 83. دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بعد میں آپ پڑھ لیں, اس کو سمجھ آ جائے گی. یہ سورہ نمل ہے, آیہ نمبر 83. اچھا یہ کیا ہے؟ 74 76 81 ہے, 82 ہے, 83 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. ایک دن آئے گا وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ عَلَيْهِ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. یہ بہت زیادہ احادیث ہے کہ یہ جو ہے دابۃ الارض, دابۃ الارض یہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اللہ اور اس کو اللہ جانتا, میں نے اس کو خواب میں بھی دیکھا ہے, اسی واقعے کو خواب میں دیکھا. بہت ساری روایات میں کہ اللہ تعالیٰ صفا اور مروہ کے درمیان امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت امیر علیہ السلام کو نکال دیں گے. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام آ چکے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار تھا, اور وہ مکہ شریف صفا و مروہ کے درمیان تھے, اور کفار ان سے بھاگ رہے تھے. تو یہ بہت ساری روایات میں بہرحال. اچھا جو اگلا جو آیا ہے اس کے متعلق وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ, یہ آیہ نمبر 83 ہے جس کا میں وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. ایک دن آئے گا کہ ہم ہر نیشن سے, ہر ملت سے ایک عدد کو, سب کو نہیں, ایک عدد کو, ایک جماعت کو, ان کو کیا کریں گے, ان کو جمع کریں گے, ان کو نکالیں گے. سمجھ میں؟ قیامت میں تو سب کو نکالا جائے گا. ٹھیک ہے نا. قیامت کے دن وہاں پہ حتیٰ کہ جانور وہاں پہ آ جائیں گے. قیامت کے دن تو سب انسان آئیں گے. سر نہیں کہ قیامت میں بعض لوگوں کو لایا جائے گا, نہیں. قیامت جو ہے یوم الدین جو ہے, بڑا قیامت جو ہے, جس کے بعد جہنم ہے, جس میں حساب کتاب ہے, میزان ہے, صراط ہے, اس کے بعد لوگ جنت جائیں گے یا جہنم دے کے لے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اس میں تو سب لوگوں کو جائے گا. یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک دن آئے گا نحشر من کل امت فوجا, ہر امت میں سے ایک گروہ کو, ایک جماعت کو ہم لائیں گے. ممن یکذب بآیاتنا, وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے. فہم یوزعون, ان کو وہاں پہ کڑا کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا. تو یہ کب کے لیے, یہ قیامت کے لیے نہیں ہے, کیونکہ قیامت میں تو سب لوگوں کو لایا, یہاں پہ ایک بعض لوگوں کو لایا جائے گا. تو یہ کب ہے, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اس میں ہے, اس کے لیے اپنے رجعت کے لیے. اور میں آپ کے قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ملاحظہ کریں. قیامت کے متعلق اللہ کا کیا فرمان ہے؟ قیامت کے متعلق یہ فرمان ہے اللہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یہ بلکہ یہ والی آیت 47. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. قیامت کے دن جب آئے گا پہاڑوں کو اکاڑا جائے گا. پہاڑ جو آسمان میں پہاڑ جو ہے زمین سے اکڑ کے آسمان میں وہ سیر کریں گے. زمین جو ہے بالکل وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, زمین کو بالکل کیا دیکھو گے کہ بالکل ننگا ہو چکا ہے, پہاڑیں بھی اس سے اکاڑی جا چکی ہیں. وَحَشَرْنَاهُمْ, ہم لوگوں کو جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, کسی کو نہیں چھوڑیں گے. قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, ہر ایک کو محشور کیا جائے گا. لیکن ایک اور بھی دن ہے جس میں بعض لوگوں کو محشور کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دوں, سورہ مبارکہ آل عمران میں. یہ سورہ آل عمران, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ کہہ رہے تھے بھائی صاحب. جی نہیں بھائی آپ کریں. یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے, ملاحظہ کریں یہاں پر آل عمران. ٹھیک ہے نا. آل عمران آیہ نمبر 81 اس میں دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا میثاق لے لیا, عہد لے لیا, انبیاء کا عہد لے لیا کہ ایک نبی آئے گا, وہ نبی کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا, اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا,
وہ نبی مصدق لما معکم، وہ نبی جو آخر الزمان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا. جب وہ آئیں گے تؤمنون به ولا تنصرون، اس پہ آپ نے ایمان لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنی ہے. اور بھائی سب انبیاء سے عہد لیا نا، آدم سے، نوح سے، ابراہیم، سب سے، کہ جب یہ نبی آئیں گے آپ نے اس کی ایمان بھی لانا ہے، نصرت بھی کرنی ہے. جی تو بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں انہوں نے ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے قبر، تو نصرت کیسے کی؟ نصرت تو کسی نبی نے نہیں کی، وہ دنیا سے جا چکے تھے نا. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث میں ہے کہ یہ رجعت میں ہوگا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں. اس وقت موسیٰ بھی آئے گا، ابراہیم بھی آئیں گے، نوح بھی آئیں گے، سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کا وقت ہوگا. ثم اقررتم قلتم علی ذلکم اسری. تو یہ بہت سارے روایات میں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اس کے علاوہ بھی قرآن کے آیات ہیں، روایات ہیں. اللہ آپ کی عزت دے. ٹھیک ہے نا بھائی. اچھا بھائی ایک ہاں جی ایک چیز اور دیکھو میں لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں؟ موت اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ اللہ جس نے ایک دفعہ خلق کیا ہے، زندہ کیا نا، وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، 2 دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے، 3 دفعہ بھی زندہ، 10 دفعہ بھی کر سکتا ہے. بے شک. یہ کہ بعض لوگ اس کا مذاق اڑائے نا، وہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑانا چاہیے. ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑائے. قرآن کے سب آیات جس میں ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے، ان سب آیات کا وہ مذاق اڑا دیں. جی سر بولیں.